بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنٹلمین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے انیشیل انٹرویو میں انٹروڈکشن کس طرح دینا ہے، پراپر انٹروڈکشن ہم نے کس طرح دینا ہے۔ بہت سے بچے کنفیوز تھے کہ ہمیں انٹروڈکشن کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے کہ ہم نے پراپر انٹروڈکشن کس طرح سے دینا ہے جس کا ہمارا انیشیل انٹرویو میں بہت اچھا امپریشن پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ انٹرویو کے روم میں جائیں گے، سب سے پہلے جو آپ کا سامنے کا آفیسر ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کہ جینٹلمین انٹروڈیوس یور سیلف، یا وہ کہے گا کہ جینٹلمین ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یور سیلف۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے آفیسر کو آپ کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن۔ تو پہلا جو امپریشن ہے وہ آپ کا اگر اچھا ہوگا تو آپ کا پورا انٹرویو بہت اچھا ہوگا۔ مجھے پورا امید ہے کہ جو انٹروڈکشن میں آپ کو آج بتاؤں گا ہر ایک کینڈیڈیٹ کے وہ پسند آئے گا، اور اس سے پہلے آپ نے اس طرح کا انٹروڈکشن نہیں دیکھا ہوگا۔ تو انٹروڈکشن سے پہلے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ ٹپس دے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ غلطیاں کبھی نہیں کرنی انٹروڈکشن دیتے وقت، یہ مسٹیک آپ نے نہیں کرنی، اور کچھ ٹپس آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال ہی انٹروڈکشن کا ہوتا ہے۔ اگر اس کو آپ کا انٹروڈکشن پسند آ گیا تو وہ آپ میں انٹرسٹ لے گا، اگر انٹروڈکشن پسند نہ آیا تو وہ آپ میں انٹرسٹ نہیں لے گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو پراپر انٹروڈکشن بتاؤں گا، ایک ڈیمو دوں گا، اور انٹروڈکشن آپ نے اپنے پاس نوٹ کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے ٹپ کی، یور انٹروڈکشن مسٹ بی میچیور۔ آپ کا انٹروڈکشن بہت میچیور ہونا چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ یہ لڑکا FSC کر کے آیا ہے، اور بچوں والا انٹروڈکشن آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بچے کہتے ہیں کہ سر مائی نیم از علی، مائی فادر نیم از ارسلان احمد، آئی لیو ان لاہور، مائی فادر از اے ڈاکٹر۔ یہ تو آپ نرسری کے بچے سے بھی پوچھیں، وہ بھی آپ کو اسی طرح سیم ٹو سیم آپ کو انٹروڈکشن دے گا۔ تو پھر آپ میں اور نرسری کے بچے میں فرق کیا ہوگا؟ آپ نے FSC کی ہے، تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں گا اسی طرح کا میچیور آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہمارے پاس ہے، آپ نے بہت لانگ نہیں دینا انٹروڈکشن، اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سامنے والا آفیسر ہو وہ تنگ آ کے آپ کو بولے کہ اوکے جینٹلمین، آپ کو کاٹ دے، وہ تنگ آ کے وہ آپ کو کہہ دے کہ اچھا بس کر دیں۔ آپ کا انٹروڈکشن بالکل اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کاٹ دے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، ڈونٹ فوکس اونلی آن ورڈز ان انٹرویو، کیونکہ بولنے کے ساتھ وہ آپ کی باڈی لینگویج بھی آبزرو کرے گا۔ وہاں پہ فیمیل سائیک ہوگی انٹرویو کے روم میں، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی لینگویج آپ کا آبزرو کرے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کانفیڈنٹ رہنا ہے وہاں پہ، اور آئی کانٹیکٹ آپ کا ہونا چاہیے، اسمائل کے ساتھ آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹپ نمبر 4، کہ اس میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے انٹرویو میں انٹروڈکشن میں 100% میں سے کون کون سی چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے انٹروڈکشن میں 55% باڈی لینگویج وہ دیکھتے ہیں۔ باڈی لینگویج میں کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، فیمیل جو سائیک ہوتی ہے وہ آپ کی انگلیوں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ٹانگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاؤں کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لپس کو بائٹ تو نہیں کر رہے، کنفیوز تو نہیں ہیں آپ ڈر تو نہیں رہے۔ یہ تو 55% باڈی لینگویج دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 38% آپ کے وائس ٹون دیکھیں گے، وہ آپ کس طرح سے بولتے ہیں، آپ کی آواز، آپ وقفہ کرتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ ایک ہی سیکوینس میں شروع ہو جاتے ہیں، مائی نیم از علی، مائی فادر نیم از دس، آئی لیو ان دس، آپ اسی طرح بولے جا رہے ہیں، یا آپ آرام سے سر مائی نیم از دس، مائی فادر نیم از دس، اس طرح سے، مطلب آپ وقفہ لے کے بولتے ہیں یا ڈائریکٹ۔ تو یہ وائس ٹون 38% آپ کا میٹر ہوگا۔ اب 7% آپ کے ورڈز میٹر کرتے ہیں کہ سر آپ کس طرح بولتے ہیں، آپ کی گرامر،
اور یہ چیزیں جو ہیں یہ 7% دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے باڈی لینگویج, پرسنالٹی, یہ ساری چیزیں, وائس ٹون, یہ جو میں آپ کو بتاؤں گا ٹپس, آپ نے اس کو فالو کرنے تاکہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو. اور انٹروڈکشن میں اگر وہ آپ سے امپریس ہو گیا تو آپ کو بہت بینیفٹ ملے گا. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹپ ہے, ٹپ نمبر 5 میں ہے وے آف سٹنگ میٹرز اے لاٹ. آپ بیٹھتے کس طرح ہیں. آپ جب بیٹھیں گے تو آپ نے ریلیکس ہو کے بیٹھنا ہے, آپ کے اسمائل ہونا چاہیے فیس پہ, آپ بالکل سکون سے ہونا چاہیے, کانفیڈنٹ ہو, آپ نے پیچھے آرام سے ٹیک لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. وہ اگر آپ کنفیوز ہوں گے وہ آپ سے پوچھے گا آپ کنفیوز لگ رہے ہیں, آپ پیچھے آرام سے بیٹھ جائیں, سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائیں, تو یہ بہت برا امپریشن جائے گا. اور آئی کانٹیکٹ آپ نے لازمی برقرار رکھنا ہے اس کے ساتھ. نمبر 6 ہے ہمارے پاس, آپ نے انٹروڈکشن اپنا دینا ہے. اپنے پیرنٹس کا انٹروڈکشن نہیں دینا, اپنے بھائی کا انٹروڈکشن نہیں دینا, اپنی سسٹرز کا انٹروڈکشن, اپنے سٹی کا انٹروڈکشن, یہ آپ نے نہیں دینا. فار ایگزامپل, آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا کہ سر میرا بڑا بھائی جو ہے وہ انجینئر ہے, ابھی یو ای ٹی سے اس نے انجینئرنگ کر لی, ابھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. یہ آپ اپنے بھائی کے بارے میں بتا رہا ہے. میری بڑی بہن جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, ابھی وہ 3rd سال میں ہے اور ابھی اس میڈیکل کالج میں وہ پڑھی. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ یہ بہت لانگ ہو جائے گا, تو آپ نے اپنا انٹروڈکشن دینا ہے, ان کا انٹروڈکشن آپ نے نہیں دینا. اور کس طرح انٹروڈکشن دینا ہے وہ ہم آگے ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے, آپ نے انٹروڈکشن انگلش میں کوشش کرنی ہے, آپ نے دینا ہے. کیونکہ انٹروڈکشن میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ جینٹلمین انٹروڈیوس یور سیلف, تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ انگلش میں ہی آپ نے جواب دینا ہے. لیکن آپ نے اردو میں بھی اپنا جواب تیار کر لینا ہے. بعض اوقات وہ آپ سے اردو میں پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا جینٹلمین اپنا تعارف کروائیں, تو آپ اردو میں بتائیں گے. وہ آپ کو اگر کہے تو آپ نے اسی لینگویج میں, اگر انگلش میں کہے آپ نے انگلش میں جواب دینا ہے, اگر اردو میں کہے تو آپ نے اردو میں جواب دینا ہے, انٹروڈکشن کرانی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف ان 5 لائنس. پلیز جینٹلمین انٹروڈیوس یور سیلف ان 2 to 3 لائنس. انٹروڈیوس یور سیلف ان 30 سیکنڈس. انٹروڈیوس یور سیلف ان 2 منٹس. تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو وہ کہے گا آپ نے اسی طرح کا فالو کرنا ہے. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ نے 30 سیکنڈ میں انٹروڈکشن کرنا ہے تو آپ نے مین چیزیں اس کو بتا دینی ہیں. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ نے 2 سے 3 لائنز میں انٹروڈکشن کرانا ہے تو آپ نے 2 سے 3 لائن میں ہی انٹروڈکشن کرانا ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. بعض اوقات وہ کہہ دیتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف ان 5 لائنز, تو وہ آپ کی حاضر دماغی چیک کرتا ہے کہ آپ کتنے حاضر دماغ ہیں. اس میں وہ آپ کی انٹیلیجنس بھی چیک کرتا ہے کہ میں نے اس کو 5 لائنز کا کہا تھا, یہ اپنا پورا انٹروڈکشن جو اس نے رٹا لگا کے یہ آیا ہے, یہ 5 لائن میں یہ اس کو برابر کر سکتا ہے یا نہیں. اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے جیسے آپ کو بولے اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے, اگر انٹروڈکشن کے دوران وہ آپ کو کاٹے تو آپ نے اسی ٹائم خاموش ہو جانا ہے. اگر آپ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں, آپ کہیں کہ سر آئی ہیو ڈن مائی فیسی فرام دس, وہ کوئی اوکے, جب وہ اوکے بولے آپ کو تو آپ نے بالکل خاموش ہو جانا ہے اور آرام سے سننا ہے کہ اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ آپ نے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے رک جانا ہے اور اس کو آگے سے کاٹنا بھی نہیں ہے. جب وہ کہے چپ تو آپ نے چپ ہو جانا ہے. اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے میچیور انٹروڈکشن کرانا ہے, کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ واقعی لیڈر بننے کے لیے آ رہا ہے, آفیسر بننے کے لیے آ رہا ہے. کس طرح کرانا ہے آپ نے, ابھی ہم وہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے پراپر جو انٹروڈکشن ہے وہ کس طرح کرانا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ انٹروڈکشن کرا کے دکھا دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے. آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جائے گا, ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. تو آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ سر دس از ارسلان احمد دس از علی ارسلان سن آف ارسلان احمد
Sir, first of all, I would like to tell you about my academic record. I have done my matriculation from Paradise Public School with 75% marks and FSC from Government College Lahore with 78% marks. Sir, telling you about my family, I have two brothers and one sister. I am the youngest one. इसके बाद आपने कहना है कि सर, my hobbies include swimming, morning walk, and I also play cricket in my free time. Sir, talking about my achievement के बारे में आपने बता देना. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. Sir, this is Arsalan Ahmed. Sir, this is Ali Arsalan, son of Arsalan Ahmed. Sir, first of all, I would like to tell you about my academic record. I have done my matriculation from Paradise Public School with 75% marks and FSC from Government College Lahore with 78% marks. अभी इस इंट्रोडक्शन में क्या है? सर, माई नेम इज़ दिस, आई एम, माई फादर नेम इज़ दिस, उस तरह आपने नहीं करना. इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है, जब आप कहेंगे उसको सर दिस इज़ अरसलान अहमद, अली अरसलान, सन ऑफ अरसलान अहमद, तो उसको तो पता चल जाएगा यहाँ तक. लेकिन फिर वो कहेगा, आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई एकेडमिक रिकॉर्ड. वो उसको हेडिंग है ये, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा वाकई ये अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बता रहा है, एकेडमिक के बारे में बता रहा है कि जो इसने मैट्रिक और एफएससी किए उसके बारे में बता रहा है. तो पहले से उसको पता चल जाएगा. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे इंट्रोडक्शन इसमें क्या फ़र्क है. तो ये तो पहला हेडिंग आ जाएगा, इससे उसको पता चल जाए कि ये कैंडिडेट एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बता रहा है. नेक्स्ट जब आप कहेंगे सर टेलिंग यू अबाउट माई फैमिली, तो वो पता चल जाएगा उसको कि अच्छा अभी ये अपने फैमिली के बारे में बता रहा है. आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, आई एम द यंगेस्ट वन. तो उसको पता चल गया है आपकी फैमिली के बारे में. ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है उसको. नेक्स्ट आप कहेंगे उसको सर माई हॉबीज़ इंक्लूड्स, वो समझ जाएगा कि ये अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहा है. स्विमिंग, मॉर्निंग वॉक एंड आई आल्सो प्ले क्रिकेट इन फ्री टाइम. जब आप कहेंगे सर माई हॉबीज़ इंक्लूड्स, वो आपके फॉर्म में देखेगा कि ये जो हॉबीज़ इसने लिखी हैं और जो हॉबीज़ ये बता रहा है ये सेम है या नहीं. इसके बाद अगर आपकी कोई अचीवमेंट्स होगी तो आप कहेंगे सर टॉकिंग अबाउट माई अचीवमेंट्स, तो उसको पता चल जाएगा अच्छा अभी ये अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा है. सर आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इंग्लिश स्पीच कंपटीशन इन माय डिस्ट्रिक्ट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच. तो जब आप ये कहेंगे ये प्रॉपर हेडिंग, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय एकेडमिक रिकॉर्ड, वो समझ जाएगा. सर टेलिंग यू अबाउट माय फैमिली, वो समझ जाएगा फैमिली के बारे में बता रहा है. सर माई हॉबीज़ इंक्लूड्स, मेरे हॉबीज़ में अपनी हॉबीज़ के बारे में बता रहा है. सर टॉकिंग अबाउट माई अचीवमेंट्स, मैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अगर मेरे अचीवमेंट के बारे में बात की जाए तो मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली है ऐसे स्पीच कंपटीशन में अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में. आप अपने स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स, किसी भी चीज़ के अचीवमेंट्स आप बता सकते हैं इसमें. तो इससे उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि ये लड़का जो है ये ऑर्गेनाइज्ड लड़का है, और आपकी प्लानिंग का यहाँ से पता चलेगा कि ये लड़का कितना इंटेलिजेंट है, पहले से आपको कायल कर रहा है. तो आपने कोशिश करनी है इसी तरह आपने इंट्रोडक्शन देना है. अभी दूसरा इंट्रोडक्शन जो होता है जो आम बच्चे देते हैं, सर माय नेम इज़ दिस, माय फादर नेम इज़ दिस, आई लिव इन लाहौर, माय फादर इज़ ए डॉक्टर, करंटली आई एम डूइंग दिस, आई हैव टू ब्रदर्स, माई ब्रदर इज़ दिस, माई फादर इज़ दिस. उसको कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, फादर क्या है, खुद क्या कर रहा है, एफएससी कहाँ से की है, मैट्रिक कहाँ से की है, आप शुरू होते हैं वो उसको पता ही नहीं चलता. तो आपने कोशिश करनी है इसी तरह हेडिंग में आपने उसको बता देना है कि मैं अब इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ. तो जब आप हेडिंग में बताएंगे उसको पहले से ही पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा उसको कि ये अच्छा अभी ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है. तो इंट्रोडक्शन आपका बहुत मैटर करता है. आपने कोशिश करना है इसी तरह हेडिंग्स में आपने बताना है, और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें से
تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن آپ نے یہی جو ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں یہ 4 پوائنٹس جو ہم نے لکھے ہیں اسی طرح ہیڈنگز بنا کے آپ نے لکھنے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے انیشیل انٹرویو میں آج کل ایسے رائٹنگ 2 ایسے ہوتے ہیں اور ایک بولنے والا ٹاپک ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 20 نمبر ایسے رائٹنگ کے ہوتے ہیں اور بولنے والے ٹاپک انٹرویو میں آپ سے بولنے کے لیے ٹاپک دیتے ہیں، تو بچے بہت پریشان ہیں کہ اس کی تیاری ہم کہاں سے کریں۔ تو آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے ISSB اسمارٹ اسٹڈی، آپ کے سامنے اس طرح سے چینل آ جائے گا ہمارا، آپ نے ویڈیوز میں جانا ہے، سب سے نیچے سے آپ نے جانا ہے، سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس کرپشن کا ایسے ہے، اس کے بعد ہم ہاؤ ٹو امپروو اکانومی اور ہر ایک قسم کے سوشل میڈیا جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، ہر ایک قسم کے ایسے اور بولنے والے ٹاپک آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائیں گے ویڈیوز پہ جا کے سب سے نیچے، اور ہم پلے لسٹ بھی بنائیں گے، پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن دینا ہے۔ باقی آپ سب نے مجھے کامنٹ باکس میں اپنا انٹروڈکشن بتا دینا ہے ٹائپ کر کے، تو میں انشاءاللہ آپ کو سب کو جواب دوں گا کہ کس کا انٹروڈکشن کس طرح ہے اور کیا چیز امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیا چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیا چیز کم کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم انشاءاللہ وہ ڈسکس کریں گے۔ جو بھی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ نے ہم سے لازمی پوچھنا ہے، کامنٹ میں آپ نے پوچھنا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ تھینک یو سو مچ جینٹلمین، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے، آمین۔